رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ایک گمنام ولی کا واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت سفیان سوری رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ میں حج پہ گیا تھا، اور جس سال میں حج پہ گیا وہ قحط سالی کا سال تھا، بارش ہی نہیں تھی، گرمی بہت زیادہ تھی۔ تو حج کے دوران، طواف کے دوران جب میں نے طواف مکمل کیا تو اس وقت میں 2 رکعت جو طواف کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنی میں پڑھنے لگا۔ اس وقت ایک بندہ آیا اور اس نے میرے قریب کھڑے ہو کے 2 رکعت نفل اس نے بھی پڑھ لی۔ اس سے پہلے ہم نے کافی جو ہے نا استسقاء کی نمازیں پڑھی، کافی دعائیں مانگی، حرم شریف میں اجتماعی دعائیں مانگی کہ اللہ تعالیٰ بارش برسا دے۔ لیکن اس بندے نے میرے ساتھ قریب ہو کے 2 رکعت نماز پڑھ لی اور پھر غلاف کعبہ کو اپنے سر کے اوپر ڈال کر رونے لگا کہ یا اللہ، اتنے لوگ دعا مانگ رہے، یا اللہ تعالیٰ تو ناراض ہے، یا اللہ تعالیٰ تو بارش برسانے کے لیے تیار نہیں ہے، یا اللہ میں ایک ملنگ دعا مانگ رہا ہوں، یا اللہ تعالیٰ بارش برسا دے۔ اچانک سفیان سوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے کہ اچانک بارش شروع ہو گئی، بہت تیز بارش جو ہے نا شروع ہو گئی، اور یہ بندہ جلدی جلدی وہ بھی نکل گیا اور ہم نے بھی جلدی جلدی نماز پڑھ لی۔ 2-3 دن بہترین بارش ہو گئی۔ اس کے بعد جب موسم صحیح ہو گیا تو پھر میں نے اس بندے کو دیکھا کہ وہ بندہ پھر آیا اور پھر طواف کر کے میرے قریب کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیا۔ جب ہم فارغ ہو گئے تو اس بندے پر میں نے نظر رکھی تھی۔ جب وہ بندہ نکلنے لگا تو میں بھی اس کے پیچھے چلنے لگا، وہ آگے آگے میں پیچھے پیچھے، یہاں تک کہ وہ خلیفہ کے گھر میں چلا گیا، جو بادشاہ تھا، وقت کا خلیفہ تھا، اس کے گھر میں اندر چلا گیا۔ جب وہ بندہ چلا گیا تو میں نے پیچھے سے دروازہ کھڑکایا۔ خلیفہ خود باہر آ گیا، اور جب باہر آ گیا تو اس نے بولا کہ مجھے پہچانا اس نے کہ بھائی علامہ صاحب خیر سے؟ میں نے بولا ہاں خیر سے۔ پھر اس نے مجھے اندر لے گیا اپنے گھر میں۔ خلیفہ نے کافی وقت بیٹھے گپ شپ لگاتے تھے، پھر عرض کیا کہ بھائی آپ کس مقصد کے لیے آئے، آپ حکم کرو۔ میں نے بولا میں حکم نہیں، میں عرض کرنے آیا ہوں۔ بولا کیا حکم ہے؟ میں نے بولا بھائی ایک کالا پتلا بندہ ہے ضعیف العمر آپ کے گھر میں، اس بندے کو مجھے ضرورت ہے اور میں اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتا ہوں، وہ مجھے دے دے۔ خلیفہ نے بولا کہ بھائی میرے پاس 100 غلام ہے، اور یہ ان غلاموں میں سے ایک غلام ہے، لیکن وہ کسی کام کا نہیں ہے، نہ کچھ کر سکتا ہے، نہ میں اسے کچھ کام کرا سکتا ہوں، لیکن میں نے اس واسطے رکھا ہے کہ چل کچھ کھانے پینے کا بندوبست اس کا ہو جائے گا۔ میں نے بولا بس مجھے وہی چاہیے، دے دے۔ اس نے بولا یار کوئی تکڑا غلام لے جاؤ خدمت کے لیے، آپ کا خدمت کرے گا۔ میں نے بولا نہیں بس وہی چاہیے، چل۔ اس نے بولا بلاؤ اس کو۔ جب وہ بلایا گیا اور میرے ساتھ باہر نکل گیا، اس نے بولا کہ حضرت میں ایک غلام ہوں، بہت کمزور ہوں، میں کچھ کام نہیں کر سکتا، آپ کوئی تکڑا بندہ جو ہے کسی کو ڈھونڈ دو، وہ لے جاؤ۔ میں نے محنت کی کہ نہیں آپ نے میرے ساتھ جانا۔ چلتے چلتے راستے میں انہوں نے کہا کہ بھائی آپ نے مجھے کس مقصد کے لیے لے جانا ہے؟ میں نے بولا کہ بھائی میں نے آپ کو لے جانا ہے، میں نے آپ کی خدمت کرنی ہے، میں نے آپ کو پہچانا ہے، بھائی اللہ تعالیٰ آپ کا سنتا ہے، آپ کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول کر دے۔ اس نے بولا کیسے؟ میں نے واقعہ سنا ہے کہ بھائی ہم نے 4-5 دن مسلسل دعا مانگی کہ اللہ بارش برسا دے، بارش نہیں برسی، جس لیے آپ نے دعا مانگی اسی لیے اللہ نے بارش برسانا شروع کر۔ تو اس غلام نے بولا اچھا یہی بات ہے؟ میں نے بولا ہاں یہی بات ہے۔ بولے چلو ٹھیک ہے، پھر حرم شریف کی طرف چلنا ہے۔ میں نے بولا چلو ٹھیک ہے چلیے۔ جب ہم دونوں ادھر چلے گئے، پھر اس غلام نے دوبارہ طواف کیا، اور اسی مقام پر 2 رکعت نماز پڑھ کے میں اس کے قریب کھڑا تھا،
اور اسی طرح خانہ کعبے کے غلاف کو اپنے سر کے اوپر ڈال کر اور رونے لگا کہ یا اللہ، میرا اور تمہارے درمیان جو راز کا معاملہ تھا وہ راز تو فاش ہو گئی. یا اللہ تعالیٰ راز کھول گیا. یا اللہ تعالیٰ میں دنیا میں رہنا نہیں چاہتا، یا اللہ تعالیٰ مجھے بلا لے. اس غلام نے وہ دعا مانگی اور اس مقام پر وہ گر کر اللہ کو پیارا ہو گیا. اس نے یہ واقعہ اس مقصد کے لیے لکھی ہے کہ بھائی اللہ کا کوئی بھی انسان ہو، کوئی بھی غریب ہو، اس کو حقیر مت سمجھو. کیا پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا کیا مقام ہے اللہ کے ہاں، یہ اللہ کے ساتھ کتنی پیار اور محبت میں ہے. یہ دنیا تو پانی ہے، ختم ہونے والی چیز ہے، لیکن جو لوگ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، جو غریب ہے، اس کو حقیر اور ذلیل مت سمجھو.